نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 8 کو مکمل کر لیا تھا۔ آج اپنی اس ویڈیو کا آغاز ہم سبق نمبر 9 سے کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا سبق نمبر 9 ہے نا، یہ بہت خوبصورت لیسن ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس سبق کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جتنے گرامر کے پوائنٹس پڑھے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی وہ سب اس سبق میں آنے والے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس سبق کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ تو سب سے اوپر لکھا ہے الدرس التاسع، یعنی کہ 9واں سبق، 9th لیسن۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ دخل المدرس الفصل۔ دخلہ کیا ہے؟ فعل، المدرس فاعل، اور الفصل مفعول بہ، یعنی کہ استاد کلاس روم میں داخل ہوا۔ ووجد فیہ، وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور وجدہ یہ ایک فعل ہے، اسے ہم پڑھ چکے ہیں نا، تو اس میں فعل کہاں پر ہے؟ وجدہ، اور فاعل چونکہ یہ ایک روٹ ورڈ ہے اس لیے اس میں فاعل مستتر ہے، اور روٹ ورڈ میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہوا، ہوا کی ضمیر، اور یہ ہوا کس کی طرف جاتی ہے؟ المدرس۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہوا جو ہے المدرسو کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ یدل علی المدرس۔ تو وجدہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس نے پایا، کیا پایا؟ خمسۃ عشرہ، یہ پایا، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس وجدہ کا مفعول بہ ہے، اور طالباً تمیز، اور فقط فی الحال ہم صرف اس فقط کا ترجمہ کریں گے۔ دیکھیں پورے قرآن پاک میں یہ فقط لفظ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم اس کا صرف ترجمہ کریں گے۔ اچھا، تو خمسۃ عشرہ کے کیا معنی ہوں گے؟ 15۔ تو اس پورے جملے کا ترجمہ ہو جائے گا اور اس نے اس میں صرف 15 طلباء کو پایا، یعنی کہ استاد کلاس روم میں آیا اور اس نے کلاس روم میں صرف 15 طلباء کو پایا، باقی سب غائب تھے۔ فقال لہم، اب یہاں پہ دیکھیں فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، قولا پھر فعل ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ بھی روٹ ورڈ ہے نا، اس لیے اس کا فاعل بھی مستتر ہے، اور اس میں بھی کون مستتر ہوگا؟ ہوا کی ضمیر، اور لہم کیا ہوگا؟ جار مجرور، یعنی کہ تو اس نے ان سے کہا این الطلاب الجدد الخمسۃ الذین جاؤوا امسی۔ اچھا، سوالیہ جملہ ہے، اس کو انالائز تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ الجدد کیا ہے؟ الطلاب الجدد، سمجھ آ گیا نا، یہ اس کی نعت ہے۔ تو پھر الخمسۃ کیا ہے؟ یہ اس الطلاب کی نعت نمبر 2 ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے طلابو کے بارے میں کچھ بتانا تھا، تو ہم نے اس کی ایک نعت لگا دی الجدد، پھر ہم نے اس کے بارے میں مزید کچھ بتانا تھا، تو ہم نے اس کی دوسری نعت لگا دی الخمسۃ، پھر ابھی بھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتانا ہے، تو ہم نے الذین نعت کے طور پر لگا دیا، اور الذین کیا ہے؟ یہ اسم الموصول ہے نا،
تو اس کا پھر ایک صلۃ الموصول بھی ہونا چاہیے. تو جاؤ امسی الذین کا صلۃ الموصول ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو الجدد الطلاب کی نعت نمبر 1 ہے، الخمسۃ اس کی نعت نمبر 2 ہے، اور الذین اس الطلاب کی نعت نمبر 3 ہے. اور چونکہ الذین ایک اسم الموصول ہے اس لیے جاؤ امسی پھر اس کا صلۃ الموصول ہے. یہ جاؤ کیا ہے؟ یہ بھی ایک فعل ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ جا آ. چلیے شروع ہو جائیں. اس کی فعل ماضی کی گردان بنائیں. جا آ، جا آ، جا او، جا ات، جا اتا. بس 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 یہاں پہ بریک لگا دیں. دیکھیں جا آ میں بھی ایک ویک لیٹر موجود ہے، اس لیے یہ آگے جا کر ہمارے لیے پرابلم کر سکتا ہے. اس لیے ہم اس کی گردان کو یہیں پر روک دیں گے، آگے جانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. اگر آپ نے جانے کی کوشش کی نا تو ایٹ یور اون رسک. انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم اس کی پوری گردان بنانا سیکھیں گے. لیکن ویک لیٹرز جو ہیں نا ان میں کچھ چینجز آتے رہتے ہیں نا، اس لیے فی الحال ہم اس کی یہیں تک گردان بنائیں گے. تو اس میں جا او جو ہے یہاں تک نا، یہ اس کا فعل ہے، اور یہ واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. اور امسی کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے. تو اس سوالیہ جملے کا ترجمہ ہوگا کہ 5 نئے طلباء جو کل آئے تھے کہاں ہیں؟ امسی کا کیا مطلب ہے؟ کل، یسٹرڈے، یا کل شام کو. امسی کے معنی ہوتے ہیں لاسٹ نائٹ، یعنی کہ کل شام. لیکن یہ جو ہے نا یسٹرڈے یعنی کہ کل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ 5 نئے طلباء کہاں ہیں؟ الذین جاؤ امسی جو کل آئے تھے. قال عبداللہ. اب اس جملے میں دیکھیں فعل کہاں پر ہے؟ قالا. اور پھر یہ عبداللہ کیا ہے؟ اس میں سے عبدو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، وہو مضاف، اور اللہ اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ عبداللہ نے کہا حضروا الیوم. حضروا کیا ہے؟ یہ بھی ایک فعل ہے. اردو میں ہم نہیں کہتے حاضر، تو وہ اسی روٹ ورڈ سے بنا ہوتا ہے. دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اردو زبان بولتے ہیں. 80% عربی کے الفاظ جو ہیں وہ تو ہمیں اردو میں مل جاتے ہیں، ان کے معنی ہمیں پہلے سے پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے، تو حضروا کا بھی وہی مطلب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا روٹ ورڈ ہوگا حضرا. حضرا کے معنی ہیں وہ حاضر ہوا. یہ سمپل سا ہے، آپ اس کی فعل ماضی کی گردان خود ہی بنا سکتے ہیں. چونکہ حضرا میں کوئی ویک لیٹر موجود نہیں ہے نا، اس لیے آپ مزے سے اس کی فعل ماضی کی پوری گردان بنا سکتے ہیں. خود ٹرائی کریں. تو حضروا میں یہ حضروا جو ہے یہ فعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، اور الیوم ظرف ہے. یعنی کہ وہ آج حاضر ہوئے تھے. وخرجوا قبل قلیل، وہ حرف عطف ہے. خرجوا میں یہ جو خرجوا ہے یہ فعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، اور قبلہ جو ہے یہ ایک ظرف ہے، اور قلیلین اس قبلہ کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ اور کچھ دیر پہلے وہ نکل گئے. قبلہ کا ترجمہ یہاں پر ہم پہلے کریں گے. اور قلیلین، قلیلین کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، لیکن اردو کے حساب سے ہم یہاں پر تھوڑا نہیں لکھیں گے، ہم کہیں گے کچھ دیر پہلے وہ نکل گئے. اظن انہم ذہبوا الی المدیر. اب یہاں پہ دیکھیں اظن آ گیا ہے. یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل مضارع ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ظنا.
ماضی ہوگا زنا اور مضارع یظنو، زن یظنو۔ چلیے اس کے 5 in your pockets بناتے ہیں، بنائیے۔ یظنو، تظنو، تظنو، اظنو، نظنو۔ تو اظنو کے معنی ہوں گے میرا گمان ہے۔ اچھا اس کا فاعل کہاں ہے؟ اظنو میں فاعل مستتر ہوگا۔ فعل مضارع میں جو ہم یہ 5 in your pocket بناتے ہیں نا، ان سب میں فاعل مستتر ہوتا ہے، یعنی کہ 5 جگہوں پر فاعل مستتر ہوتا ہے۔ ماضی میں تو صرف 2 جگہوں پر فاعل مستتر ہوتا ہے نا، ہوا اور ہیا کے سامنے، لیکن فعل مضارع میں ان 5 جگہوں پر فاعل مستتر ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اظنو میں کون مستتر ہوگا؟ اظنو میں انا مستتر ہوگا۔ تو اظنو کے معنی ہوئے میرا گمان ہے۔ انہم ذہبوا الی المدیری، انا کیا ہے؟ یہ من اخواتی انا ہے۔ اچھا تو پھر اس کا اسم انا کہاں ہے؟ ہم اس کا اسم انا ہوگا، اور ذہبوا الی المدیری یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو انا کے لیے خبر انا کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ میرا گمان ہے کہ وہ سب پرنسپل کی طرف گئے ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پرنسپل کی طرف گئے ہیں، اور آپ وہ سب بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم کے اردو میں معنی ہوں گے وہ سب، کیونکہ اردو میں وہ جو ہے نا ہم واحد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے بھی، تو جمع کی فارم کو واضح کرنے کے لیے ہم اس کے ترجمے میں وہ سب بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے معنی ہوں گے میرا گمان ہے کہ وہ سب پرنسپل کی طرف گئے ہیں۔ رجعت طلاب الخمسۃ بعد قلیل، چلیے اب رجع کیا ہے؟ جی ہاں فعل ہے۔ الطلاب اس کا فاعل ہے۔ اچھا تو پھر الخمسۃ کیا ہے؟ دیکھیں اسے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کا مفعول بہ ہے، کیونکہ مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے نا، تو یہ جو ہے یہ مرفوع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الطلاب کی نعت ہے۔ دیکھیں الطلاب الخمسۃ دونوں رائمنگ کر رہے ہیں نا، ایک جیسی ہیں، اس لیے یہ اس کی نعت ہے، اور بعدہ یہ ظرف ہے، اور قلیلن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ 5 طلباء کچھ دیر بعد لوٹے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ رجع واحد کے لیے آتا ہے، جبکہ اس کا فاعل الطلاب جمع ہے۔ وہ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پوائنٹ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جملہ فعلیہ میں جمع فاعل جملے میں موجود ہو تو ہم اس کے لیے فعل کی واحد فارم سے جملے کی ابتدا کریں گے، کیونکہ اگر جمع فاعل کے لیے ہم فعل کی جمع فارم کو لکھیں گے تو جملے میں 2 فاعل ہو جائیں گے، اس لیے ہم فعل کی وہ فارم استعمال کریں گے جس میں فاعل مستتر ہوتا ہے، جیسے کہ رجع یا رجعت۔ تو اگر یہاں پر ہم رجع کی جگہ رجعوا لکھ دیں گے تو اس جملے میں 2 فاعل ہو جائیں گے، ایک فاعل اس کا واو ہوگا اور دوسرا الطلاب، اور ایک جملے میں 2 فاعل نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم جملے کو رجع سے شروع کریں گے، اور الحمدللہ یہ اصول بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ فقال لهم المدرس، تو یہاں پر فا حرف عطف ہے، قال فعل ہے۔ اچھا فاعل کہاں ہے؟ دیکھیں ہم جملے میں دیکھیں گے کہ کوئی مرفوع اسم موجود ہے، اگر ہے تو ہم اسے فاعل کہیں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ جملے میں المدرسو ایک مرفوع اسم موجود ہے، قال کے بعد یہ المدرسو موجود ہے، اس لیے ہم قال کے اندر مستتر فاعل کو اس جملے کا فاعل قرار نہیں دیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ قال فعل ہے اور المدرسو اس کا فاعل ہے،
اور لہم کو ہم کیا کہیں گے؟ جار مجرور. یعنی کہ تو ان سب سے استاد نے کہا اِلی المدیر ذہبتم یا ابنائی، یعنی کہ اے میرے بیٹو کیا تم پرنسپل کے پاس گئے تھے؟ تو آگے ہے قالو. قالو میں یہ قالو فعل ہے اور یہ واو اس کا فاعل ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا. they said. نام ذہبنا الیہ، نام کیا ہے؟ حروف الجواب میں سے ہے. ذہب فعل ہے اور نہ اس کا فاعل ہے، اور الیہ جو ہے یہ جار مجرور ہے. اچھا تو اس الیہ میں یہی کس کی طرف جاتا ہے؟ یہ المدیری کی طرف جاتا ہے. اور یہی کون ہے؟ المدیری. یہاں پر یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ الی المدیری، اور المدیری کی جگہ پر ہم ہو کی ضمیر کو بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ہی لکھا ہوا ہے. وہ کیوں؟ دیکھیں الحمدللہ یہ گرامر کا پوائنٹ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہو کی ضمیر سے پہلے اگر یا کسرہ آ جائے تو روانی سے پڑھنے کی خاطر ہم ہو کو ہی میں بدل دیتے ہیں. تو اب دیکھیں نا، اس ہو سے پہلے یا آ گئی تو ہم نے اسے ہی میں بدل دیا، یہ بن گیا الیہ. اصل لفظ کیا ہے؟ الیہ. اسے کہنا مشکل ہوتا ہے نا، اچھا نہیں لگتا، اس لیے اسے روانی سے پڑھنے کی خاطر ہم الیہ میں بدل دیں گے. تو اس کے معنی ہوں گے جی ہاں ہم ان کی طرف گئے تھے. لِأَنَّنَا مَا وَجَدْنَا أَسْمَاءَنَا فِي الْقَائِمَةِ. لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور انا یہ اسم مجرور ہے. اور انا کیا ہے؟ جی ہاں انا من اخواتی انا ہے. تو اخواتی انا ہونے کی وجہ سے اس کی کیا خاصیت ہوگی؟ جی ہاں اس کے بعد ایک اسم انا منصوبن آئے گا، اور پھر اس کے بعد خبر انا آئے گی. تو اب یہاں پر لی حرف جر ہے، انا من اخواتی انا ہے، اور یہ نا جو ہے یہ اسم انا منصوبن ہے. اسے میں نے منصوبن کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسم انا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اگر ہم اسم انا کے طور پر کسی ضمیر کو لکھیں گے تو ہم اسے بھی منصوب کہیں گے، کیونکہ وہ منصوب کی جگہ پر ہوگا. تو یہاں پر یہ نا جو ہے اسم انا منصوبن ہے، اور ما وجدنا اسماءنا فی القائمۃ، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر انا کے طور پر آیا ہے. چلیے اب اس خبر انا کو انالائز کرتے ہیں. تو ہم کہیں گے ما حرف و نفی ہے، وجد فعل ہے اور نا اس کا فاعل ہے. وجدنا کے کیا معنی ہیں؟ ہم نے پایا. کیا؟ اسماءنا. تو یہاں پر اسماء اس کا مفعول بہ ہے وہو مضاف، اور نا اس کا مضاف الیہ ہے، اور فی القائمۃ جار مجرور. تو لأننا کے معنی ہوں گے اس لیے کہ ہم، اور پورے جملے کے معنی ہوں گے اس لیے کہ ہم نے اپنے ناموں کو لسٹ میں نہیں پایا. قائمہ لسٹ کو کہتے ہیں. پھر ہے جلس المدرسو. جلسہ فعل ہے اور المدرسو اس کا فاعل ہے، یعنی کہ استاد بیٹھا. وقالا و حرف عطف ہے، اور قالا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں مستتر ہے. قالا کا فاعل جو ہے وہ مستتر ہوتا ہے، اور قالا میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہوا کی ضمیر. روٹ ورڈ میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے. یعنی کہ اور اس نے کہا اقرأتم درس الامس یا ابنائی. اب یہاں پہ دیکھیں سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم اسے زیادہ انالائز تو نہیں کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر قرأ فعل ہے
تم اس کا فائل ہے، اور درسا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور الامسی یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب دیکھیں اس امسی میں ال آ گیا ہے، اور دیکھیں درسا میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مضاف ہے اور الامسی اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر یا حرف ندا ہے، اور ابنائی میں ابناؤ اس کا منادہ ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ اے میرے بیٹو، کیا تم نے کل کا سبق پڑھا تھا؟ آگے ہے قالت طلاب، یعنی کہ طلباء نے کہا، نام یعنی کہ جی ہاں، قرأ نا ہو، و کتب نا ہو، و حفظ نا ہو۔ میں نے انہیں اس لیے الگ الگ کر کے پڑھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ قرأ فعل ہے، نا فاعل ہے، اور ہو مفعول بہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ نا بھی متصل ضمیر ہے، لیکن یہ یہاں پر مرفوع ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، اور یہ ہو جو ہے یہ بھی متصل ضمیر ہے، لیکن یہ یہاں پر منصوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بہ کی جگہ پر ہے۔ یعنی کہ جی ہاں ہم نے اسے پڑھا تھا، وَكَتَبْ نَاهُ، وا حرف عطف ہے، کتب فعل ہے، اور نا اس کا فاعل ہے، اور ہو اس کا مفعول بہ ہے۔ یعنی کہ اور ہم نے اسے لکھا تھا، وَحَفِظْنَاهُ، وا حرف عطف ہے، حفظ فعل ہے، نا اس کا فاعل ہے، اور ہو اس کا مفعول بہ ہے۔ یعنی کہ اور ہم نے اسے یاد کیا تھا۔ قال المدرس، قال فعل ہے، المدرس فاعل ہے، یعنی کہ استاد نے کہا، افہمتموہ۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر ایک گرامر کا پوائنٹ آ گیا ہے جو پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ فعل کی اسناد میں جب تم آتا ہے نا فاعل کے طور پر، تم، اور پھر اس کے بعد ہمیں مفعول بہ کے طور پر کسی متصل ضمیر کو جوڑنا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم تم کا جو میم ہے نا اس کے سکون کو دمہ میں تبدیل کر دیں گے، اور اس میم کے بعد ایک واو کا بھی اضافہ کر دیں گے، اس واو کا، تو یہ ہو جائے گا افہمتموہ۔ اصل لفظ کیا ہے؟ افہمتمہ۔ اس طرح بولنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے نا، کیونکہ ہمیں رکنا پڑتا ہے، اور عربی زبان ایک روانی والی زبان ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ ہم روانی پیدا کریں، تو روانی سے بولنے کی خاطر یہ چینجز کیے جاتے ہیں۔ اصل لفظ تھا فہمتمہ، اور یہ بن گیا فہمتموہ۔ افہمتموہ کے معنی ہوں گے کیا تم نے اسے سمجھا تھا؟ قالو نعم فہمناہ جیداً۔ یہاں پر قالو فعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، پھر نام حروف الجواب میں سے ہے، فہم فعل ہے، نا اس کا فاعل ہے، اور ہو اس کا مفعول بہ ہے، اور پھر جیداً یہ مفعول مطلق ہے، یعنی کہ اور ہم نے اسے اچھی طرح سے سمجھا تھا۔ تو آگے ہے ما اسہل ھذا الدرس۔ یہ ما اسہل کیا ہے؟ اس اسہلا پہ فتح کیوں آئی ہے؟ یہ تو شروع میں آیا ہے، تو پھر اس پر فتح کیوں آئی ہے؟ دیکھیں اس سے فعل التعجبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل التعجبی۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا تعجب، تعجب لفظ اردو میں ہے نا، اور پھر اسے انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ ورب آف ونڈر۔ تو جب کسی جملے میں ہمیں اپنی حیرانگی کا اظہار کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل التعجب کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل ہم
ان قریب پڑھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ اسے فعل تعجبی کہتے ہیں اور یہ افعلا کے وزن پر آتا ہے۔ کس کے وزن پر آتا ہے؟ افعلا کے وزن پر۔ اچھا، اگر یہ فعل ہے تو آپ تو بڑی آسانی سے اس کی گردان بنا لیں گے۔ جی نہیں آپ نے اس کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی گردان بنانے بیٹھ جائیں۔ اسہلا، اسہلا، اسہلو، اسہلت، نہیں 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 آپ نے ایسی کوشش بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ فعل التعجب کی ایک ہی فارم ہوتی ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ مذکر ہو یا مؤنث ہو، جمع ہو یا واحد ہو، سب کے لیے اس کی ایک ہی فارم ہوتی ہے اور وہ افعلا کے وزن پر آتی ہے، اور اس سے پہلے ما آتا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ تو ما اسہلا یعنی کہ کتنا آسان ہے، کیا؟ حاضت درسا۔ تو اب یہاں پر اسہلا جو ہے یہ فعل ہے، حاضہ اس کا مفعول بھی ہے، اور الدرسا دیکھیں چونکہ حاضہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے اب یہ حاضہ بھی منصوب ہے اور اس کا جو بدل ہوگا نا وہ بھی منصوب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر الدرسا منصوب ہے۔ اگر ہم اس حاضہ کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں تو پھر اس صورت میں اسہلا فعل ہوگا اور الدرسا اس کا مفعول بھی ہوگا، لیکن اگر اس کے درمیان میں ہم حاضہ کو لکھ دیں گے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ حاضہ مفعول بھی ہے اور الدرسا اس کا بدل ہے۔ اور ما اسہلا کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کہ کتنا آسان ہے، کیا؟ حاضت درسا، یہ سبق۔ تو آگے ہے قال عبد الرحمن۔ دیکھیں یہ اس سبق میں لفظ بار بار آئے گا، اس لیے اب میں اس کو ایک ہی دفعہ انالائز کرتی ہوں، آپ اسے غور سے سن لیں، میں اسے بار بار انالائز پھر نہیں کروں گی نا۔ تو قالا فعل ہے اور عبد الرحمانی میں صرف یہ عبدو فاعل ہے، وہو مضاف اور الرحمانی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ عبد الرحمن نے کہا انا ما فہمت فیہ ثلاث کلمات۔ اب یہاں پہ دیکھیں انا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور ما فہمت فیہ ثلاث کلمات یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس انا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اس خبر کو انالائز کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے ما حرف نفی ہے، فہم فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے، اور اس کے معنی ہوں گے میں نہیں سمجھا، کیا؟ ثلاث کلمات، ٹھیک ہے نا؟ تو فیہ یہاں پر جار مجرور ہوگا اور یہ ثلاثہ جو ہے نا یہ صرف اس کا مفعول بھی ہوگا، وہو مضاف اور کلمات اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کلمات مؤنث ہے اور ثلاثہ جی ہاں مذکر ہے، وہ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد کا جو ہم نے گروپ پڑھا تھا، اس گروپ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس گروپ میں عدد مضاف ہوتا ہے اور معدود مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے، اور معدود ہمیشہ جمع ہوتا ہے، اور عدد اور معدود مذکر اور مؤنث میں یعنی کہ جینڈر میں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ کلمات جمع ہے اور مؤنث ہے، جبکہ ثلاثہ کو دیکھیں یہ مذکر ہے، اور اس کے علاوہ ہم کہیں گے کہ ثلاثہ مفعول بھی ہے، وہو مضاف اور کلمات اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہو جائیں گے مجھے اس میں 3 الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ کلماتین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الفاظ، اور ثلاثہ 3، یعنی کہ مجھے اس میں 3 الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ آگے ہے قول المدرس، یعنی کہ استاد نے کہا ما ہیا، وہ کیا ہیں؟
قال عبد الرحمانی، عبد الرحمن نے کہا قرأنا فی الدرسی، یعنی کہ سبق میں ہم نے پڑھا کیا ہاذہی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے قرأ فعل ہے، نہ اس کا فاعل ہے، اور فی الدرسی جار مجرور، جبکہ یہ ہاذہی جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے اور الجملۃ یہ اس کا بدل ہے. یعنی کہ سبق میں ہم نے یہ جملہ پڑھا تھا عاد جدی من الخرطوم. اب دیکھیں یہ عادہ کیا ہے، یہ بھی ایک فعل ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، پلٹنا، واپس آنا، ریٹرنڈ. تو یہاں پر عادہ فعل ہوگا اور جدی میں جو جدو ہے وہ اس کا فاعل ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور من الخرطومی جار مجرور. اچھا تو یہ جدی کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ جد باپ دادا کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اس کے آباء و اجداد. اجداد لفظ اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے. تو عربی زبان میں جد کے معنی ہوں گے ابو کا ابو اور امی کا ابو، یعنی ابو کا والد اور امی کا والد. تو اس پورے جملے کے معنی ہوں گے میرے آبا و اجداد خرطوم سے لوٹے تھے. فما معنی ہذہ الکلمات الثلاثی، یہاں پر فا حرف عطف ہے، اور یہ جو ما ہوگا نا یہ یہاں پر خبر ہوگا، اور معنی اس کا مبتدا مؤخر ہوگا، وہو مضاف، اور ہذہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور الکلماتی اس ہذہ کا بدل ہے، اور الثلاثی اس الکلماتی کی نعت ہے. یعنی کہ ان تین الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ قال المدرس، استاد نے کہا عادہ معناہا، یعنی کہ عادہ کے معنی ہیں رجع، وہ لوٹا، ہی ریٹرنڈ. یعنی کہ استاد عادہ کے معنی عربی میں بتا رہا ہے، ہم تو اردو میں کرتے ہیں نا، مگر وہ تو عربی زبان بولتا ہے اس لیے وہ اس کے معنی بھی عربی میں ہی کر رہا ہے. عادہ کے معنی عربی میں ہوں گے رجع. تو اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں یہ معنی کے آخر میں اس طرح یا کو لکھتے ہیں نا، الف مکسورہ کو، لیکن یہاں پہ دیکھیں اسے الف میں تبدیل کر دیا گیا ہے. وہ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا شفاک اللہ، تو وہاں پہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اصل لفظ تھا شفا. جب ایسے کسی فعل کے آگے مفعول بہ کے طور پر کوئی ضمیر لگائی جاتی ہے نا، تو یہ جسے ہم یہاں پر یا کی صورت میں لکھتے ہیں نا، یہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے الف لکھیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ اصل میں معنی کو اس طرح لکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم کسی ضمیر کو جوڑتے ہیں تو پھر یہ یا الف میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے اس طرح لکھیں گے معناہا. آگے ہے والجدو معناہا، اور الجدو کے معنی ہیں ابو الابی و ابو الامی، یعنی ابو کا باپ اور امی کا باپ. والخرطوم عاصمۃ السودانی، وہ حرف عطف ہے، اور خرطوم سوڈان کا دارالحکومت ہے. تو عاصمتو کے معنی ہوں گے دارالحکومت، کیپٹل. تو عاصمت الہند کیا ہوگا؟ دلی. اور عاصمت مصر قاہرہ، اور عاصمت سوریہ دمشق. اچھا عاصمت پاکستان کیا ہوگا؟ اسلام آباد. تو عاصمہ جو ہے نا یہ دارالحکومت کو کہتے ہیں. آگے ہے افہمتا، کیا تم سمجھے ہو؟
قال عبد الرحمن الآن فہمت، عبد الرحمن نے کہا ابھی میں سمجھ گیا ہوں۔ آگے ہے ثم فتح المدرس کتابہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ثم کیا ہے، دیکھیں ثم جو ہے نا یہ بھی ایک حرف و عطف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اگلے جملے کو پچھلے جملے سے جوڑ دیتا ہے، آپس میں ان کا ریلیشن پیدا کر دیتا ہے، کنیکٹ کر دیتا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ثم بھی حرف و عطف ہے۔ پھر فتح فعل ہے، المدرس اس کا فاعل ہے، اور کتابہ یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ پھر استاد نے اپنی کتاب کو کھولا۔ وقرأ درسا جدیدا، وہ حرف عطف ہے، قرأ فعل ہے، اور فاعل یہاں پر ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے، کیونکہ دیکھیں نا آگے جملے میں کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اب یہاں پر کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ پھر یہ درسن کیا ہے، یہ درسن اس کا مفعول بھی ہے، اور جدیدن یہ اس درسن کی نعت ہے۔ اب دیکھیں درسن جو ہے نا یہ نکرہ ہے، اس لیے اس کی نعت کو دیکھیں یہ بھی نکرہ ہے۔ اور درسن جدیدن کے معنی کیا ہوں گے؟ ایک نیا سبق یا کوئی نیا سبق، ٹھیک ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا a new lesson۔ تو وقرأ درسن جدیدن کے معنی ہوں گے اور اس نے ایک نیا سبق پڑھا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ استاد نے کیا پڑھا۔ خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار وخلق كل شيء وخلق الانسان من طین۔ الحمدللہ میں جانتی ہوں کہ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ اس سب کو عربی میں ہی سمجھ سکیں۔ چلیے اب اس کو انالائز کرتے ہیں۔ خلقہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے۔ پھر الشمسہ جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ والقمرہ وہ حرف عطف ہے، اور القمرہ معطوف علی الشمسہ ہے۔ یہ جو ہم معطوف کہتے ہیں، لفظ معطوفن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کنیکٹڈ، جڑا ہوا۔ پھر والنجوم میں وہ حرف عطف ہے، اور النجوم معطوف علی الشمس ہے۔ پھر والارض میں وہ حرف عطف ہے، اور الارض معطوف علی الشمس ہے۔ والبحار وہ حرف عطف ہے، اور البحار معطوف علی الشمس ہے۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور ستاروں اور زمین اور سمندروں کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وہ حرف عطف ہے، خلق فعل ہے، اور فاعل، جی ہاں یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے، اور یہ کلّا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور شیء اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور اس نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِن طِینٍ یہاں پر وہ حرف عطف ہے، خلقہ فعل ہے، اور فاعل مستتر ہے، و تقدیرہ ہوا، الانسان مفعول بھی ہے،
اور من تین جار مجرور، یعنی کہ اور اس نے انسان کو گارے سے پیدا کیا، مٹی اور پانی کا آمیزہ جو ہوتا ہے کیچڑ، اس سے پیدا کیا۔ الحمدللہ، دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے نہ صرف اس سب کو سمجھ لیا ہے بلکہ اسے بڑی آسانی سے ہم نے انالائز بھی کر لیا ہے۔ دیکھیں اس کورس کو پڑھنے کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے نا آپ کو۔ آگے ہے ثم قام، ثم حرف عطف ہے اور قام فعل ہے، فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ اسی طرح و کتبہ، و حرف عطف ہے اور کتبہ فعل ہے، فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ ھذا الدرس، اب یہ ھذا جو ہے کتبہ کا مفعول بہ ہے اور الدرس ھذا کا بدل ہے، اور علی السبورۃ جار مجرور۔ سبورہ کسے کہتے ہیں؟ رائٹنگ بورڈ کو، بلیک بورڈ ہو یا وائٹ بورڈ ہو نا، اسے کہتے ہیں۔ یعنی کہ پھر وہ کھڑا ہوا اور یہ سبق بلیک بورڈ پہ لکھا، یعنی کہ یہ سارا سبق تھا، اس نے پہلے اسے زبانی پڑھا اور پھر اسے بلیک بورڈ پہ لکھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ رفع محمد یدہ وقال، اب یہاں پہ دیکھیں رفع فعل ہے اور محمد اس کا فاعل ہے۔ یدہ میں یدہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے، وہو مضاف اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ محمد نے اپنا ہاتھ بلند کیا، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس تھے نا ان میں سے جس اسٹوڈنٹ کا نام محمد تھا نا، اس نے اپنے ہاتھ کو اونچا کیا۔ وقالا، و حرف عطف ہے، قالا فعل ہے اور فاعل مستتر ہے و تقدیرہ ہوا، یعنی کہ اور اس نے کہا ما معنی التینی یا استاذو۔ اب یہاں پہ دیکھیں اردو میں ہم اسے معنی پڑھتے ہیں لیکن عربی زبان میں ہم اسے معنی پڑھیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس کے یا کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں۔ عربی زبان میں جب یا کے نیچے دو نقطے نہیں لگائے جاتے تو اسے پھر ہم الف پڑھتے ہیں، ہم اسے معنی پڑھیں گے، معنی نہیں پڑھیں گے، معنی پڑھیں گے۔ اور یہ نقطوں کے بغیر کا یا جو ہوتا ہے اسے عربی گرامر کی زبان میں الف مکسورہ کہتے ہیں۔ سوالیہ جملہ ہے، چلیے ہم اس کا صرف ترجمہ کرتے ہیں، یعنی کہ اے استاد التینی کے کیا معنی ہیں؟ قال المدرس، قالا فعل ہے اور المدرس اس کا فاعل ہے، یعنی کہ استاد نے کہا التین معناہ، تین کے معنی ہیں۔ اب دیکھیں اصل لفظ تھا معنی، اس طرح لکھا جاتا ہے اسے، لیکن اس معنی کے آگے جب ہم ہو کی ضمیر کو جوڑیں گے نا تو یہ یا جو ہے نا جسے ہم الف مکسورہ کہتے ہیں یہ لکھنے میں بھی الف میں بدل جائے گا۔ یہاں ہم اسے الف تو پڑھتے ہیں لیکن اب یہاں پر اسے ہم الف لکھ بھی دیں گے، یعنی کہ اس معنی کے آگے جب ہم کسی بھی متصل ضمیر کو جوڑیں گے تو یہ یا کی طرح اسے لکھنے کی بجائے ہم پھر الف کی طرح لکھیں گے اسے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے ہم دونوں صورتوں میں سے الف ہی ہیں لیکن اب ہم لکھنے میں بھی اسے الف لکھیں گے۔ تو آگے ہے التراب المختلط بالماء، تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ مختلط کے معنی ہے ملا ہوا، بالماء پانی میں، یعنی کہ التینوں کے معنی ہیں مٹی ملی ہوئی ہو پانی میں، یعنی کہ مٹی اور پانی کا آمیزہ، اور اردو میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ گارا، گارا بھی کہتے ہیں اور کیچڑ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ تین جو ہے وہ کیچڑ کو کہتے ہیں، گارے کو۔ وَرَفَعَ فَيْصَلٌ يَدَهُ، رفع فعل ہے، اس کے معنی ہیں اٹھایا،
تو یہاں پر وا حرف عطف ہے، رفع فعل ہے، فیصل فاعل ہے، یدا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ فیصل نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فقال لہ المدرس. اچھا اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ قالا کے بعد لہو آتا ہے. جب ہم قالا کو استعمال کریں گے تو ہم فائل کو اس کے فوراً بعد نہیں لکھیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں نا، المدرس فائل کے طور پر آیا ہے نا، تو ہم یوں نہیں کہیں گے فقال المدرس لہو، اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ قالا کے بعد ہم حرف جر لا کو لکھیں گے. پھر آگے جو بھی ضمیر لکھنی ہو وہ لکھیں گے. ہم لکھ سکتے ہیں لہو، لہم، لکا، لکی، لہا، لکم، ٹھیک ہے نا. کچھ بھی جو کچھ بھی ہوگا نا وہ پھر لکھا جائے گا اور فائل بعد میں لکھا جائے گا. اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا فقالا لہو، بس یہ خالی اتنا بھی ہم لکھ سکتے ہیں. اور اگر آگے ہم نے فائل کو مینشن کرنا ہے تو پھر لہو کے بعد ہم فائل کو لکھیں گے، المدرس کو. تو یہ رول آپ یاد رکھیں کہ قالا کے بعد حرف جر لا آئے گا، پھر اسم مجرور اس کے ساتھ ہوگا اور پھر فائل ہوگا. تو فقال لہ المدرس کے معنی ہوں گے سو استاد نے اس سے کہا. آگے ہے اعندک سؤال یا فیصل. تو سوالیہ جملہ ہے، اس کا ترجمہ کریں، یعنی کہ اے فیصل کیا تمہارے پاس کوئی سوال ہے؟ قال فیصل، قال فعل ہے اور فیصل اس کا فاعل ہے، یعنی کہ فیصل نے کہا. اب اس جملے میں دیکھیں کہ لا موجود نہیں ہے نا، قال فیصل بس فعل ہے اور فاعل ہے. لیکن اگر ہم نے حرف جر لی کو لکھنا ہو تو پھر ہم اس کے درمیان میں لکھیں گے، آخر میں نہیں لکھیں گے. قال فیصل لہو نہیں لکھیں گے، ہم یوں لکھیں گے قال لہو فیصل. لیکن اگر ہم حرف جر کو استعمال نہیں کر رہے تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں قال فیصل. لیکن جب حرف جر لا استعمال ہوگا قالا کے بعد تو ضروری ہے کہ وہ قالا کے فوراً بعد آئے. یعنی کہ فیصل نے کہا، فیصل سیڈ نام اندی سؤال. نام حروف الجواب میں سے ہے، اندی میں اندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور یہ یا جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے اور سؤال اس کا مبتدا مؤخر ہے، یعنی کہ میرے پاس ایک سوال ہے. البحار جمع البحری. اب یہاں پر اس جملے میں ہم ایک نیا اصول سیکھیں گے، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ حمزہ استفہام کے بعد اگر کوئی حمزہ وصل آ جائے تو ہم ان دونوں حمزہ کو اکٹھا کر کے لکھیں گے، اور جب ہم ان دونوں کو اکٹھا کریں گے تو یہ آ میں بدل جائے گا. الف کے اوپر ہم یہ بڑی سی مد لگا دیں گے، آ. تو اگر کوئی لفظ ال سے شروع ہوتا ہے تو ال کا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ حمزہ جو ہے یہ ہمیشہ حمزہ وصل ہوتا ہے، تو اسے بھی ہم حمزہ استفہام کے ساتھ اکٹھا کر کے آل میں تبدیل کر دیں گے. حمزہ جمع ال آل بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر چونکہ ہم سوال کر رہے ہیں اس لیے اسے پڑھتے وقت ہمیں اپنے لہجے کو بھی تبدیل کرنا ہوگا. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے البحار جمع البحری. ہم سوال کر رہے ہیں نا تو لہجہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ سوال ہو رہا ہے. البحار جمع البحری. تو اس جملے کے معنی ہوں گے کیا البحار بحر کی جمع ہے؟ قال المدرس، استاد نے کہا، نام ہوا کذالک. اب یہاں پر نام حروف الجواب میں سے ہے اور ہوا مبتدا ہے، اور کذالک میں یہ جو کا ہے نا یہ حرف جر ہے. یاد رکھیں کہ کا بھی حرف جر ہوتا ہے، اور ذالکہ یہ اسم مجرور ہے.
کا حرف جر ہے اور ذالکا اسم مجرور ہے، لیکن اس کے آخر میں تو فتح آئی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ضدی ہے، یہ کہتے میں اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کروں گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرف جر کے بعد آیا ہے، اس لیے یہ اسم مجرور ہے. یعنی کہ جی ہاں وہ ایسے ہی ہے. انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا لائک دیٹ. پھر صرف کا کے معنی ہوں گے جیسا یا طرح، اور کا کے انگلش میں معنی ہوں گے لائک، LIKE، لائک. چلیے اس کا کی ایک مثال جو قرآن پاک میں ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن پاک میں ہے لیس کمثلہ شیء. اب اس جملے میں دیکھیں لیسا کیا ہے؟ یہ فعل ناقص جامد ہے، کا حرف جر ہے، اور مثلی یہ اس کا اسم مجرور ہے، وہو مضاف اور ہی اس کا مضاف الیہ ہے. اور شیء یہاں پر اسم لیسا ہے، اور کمثلی جو ہے نا اسے ہم کہیں گے کہ یہ جار و مجرور خبر لیسا ہے. یعنی کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی چیز، کوئی ہستی اس کی جیسی نہیں ہے. قام الحسن وقال. قوما کیا ہے؟ یہ بھی ایک فعل ہے. قاما کے معنی ہے وہ کھڑا ہوا، تو یہاں پر قاما فعل ہوگا اور الحسن اس کا فاعل ہوگا، یعنی کہ حسن کھڑا ہوا. وقال اور اس نے کہا. ما جمع السماء یا استاذ. سوالیہ جملہ ہے، ہم صرف ترجمہ کریں گے، یعنی کہ اے استاد السماء کی کیا جمع ہے؟ قال المدرس جمعها سماوات. استاد نے کہا اس کی جمع سماوات ہے. اب یہاں پہ دیکھیں سماواتن کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو جمع مبتدا ہے وہو مضاف اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے، اور سماواتن مفرد خبر ہے، یعنی کہ اس کی جمع سماوات ہے. ثم سأل المدرس الطلاب عدۃ اسئلۃ. ثم حرف عطف ہے، سأل فعل ہے، المدرس اس کا فاعل ہے، اور الطلاب اس کا مفعول بہ ہے. اور پھر اس عدتہ کو دیکھیں، یہ بھی منصوب ہے اس لیے کہ یہ اس کا مفعول بہ نمبر 2 ہے، وہو مضاف اور اسئلۃ اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ پھر استاد نے طلباء سے کئی سوالات کیے. عدتہ کے معنی ہیں کئی، سیورل، اور اسئلۃ سؤال کی جمع ہے، یعنی کہ کئی سوالات. پھر استاد نے طلباء سے کئی سوالات کیے. المدرس من خلقک یا ابراہیم. یعنی کہ اے ابراہیم تمہیں کس نے بنایا؟ ابراہیم خلقنی اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ نون کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے یہ نون الوقایہ ہے اور اسے ہم پڑھ چکے ہیں. اسے کیوں لکھتے ہیں؟ دیکھیں خلقہ فعل ہے، اگر اس کے بعد ہم نے یا متکلم کو جوڑنا ہے تو یہ یا متکلم کیا کرتی ہے؟ یہ اپنے سے پہلے حرف پر کسرہ لگا دیتی ہے، تو یہ خلقہ خلقی میں بدل جائے گا، جس سے فعل کے معنی بدل جائیں گے. اس لیے اس فعل کے اعراب کو بچانے کی خاطر ہم اس کے درمیان ایک نون لگا دیتے ہیں، اور ہم یا متکلم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اس کے اوپر کسرہ لگانے کا اپنا شوق پورا کر لو، جتنے کسرہ لگانے ہیں تم لگا لو، لیکن ہم فعل کے اعراب کو تمہیں نہیں چھیڑنے دیں گے. خلقا کا جو یہ قا ہے نا، اسے ہم قی میں تبدیل نہیں کرنے دیں گے. تو
یہ یا متکلم کیا کرتی ہے؟ اپنا شوق نون پر پورا کر دیتی ہے اور اس پہ کسرہ لگا دیتی ہے، اور اس طرح یہ قا کا جو فتح ہے نا یہ محفوظ ہو جاتا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ سمجھ آیا نا؟ نون وقایا ہم کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ فعل کے آخری حرف کے اعراب کو بچایا جا سکے، اسے تبدیل ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو خلقانی میں خلقہ فعل ہے اور یہ نون الوقایا ہے، اور یا متکلم یہاں پر مفعول بہ ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے، یعنی کہ اللہ نے مجھے بنایا۔ المدرس من خلقکم یا ابنائی، اے میرے بیٹو تم سب کو کس نے بنایا؟ الجمیع یعنی اکٹھے، وہ اکٹھے ہو کر جواب دیتے ہیں خلقنا اللہ۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، اس خلقہ کے اعراب کو ہم نے احتیاط سے پڑھنا ہے اور انہیں تبدیل ہونے سے بچانا ہے۔ دیکھیں، خلقنا اللہ کے معنی ہوں گے اللہ نے ہمیں بنایا، اور اگر ہم خدا نخواستہ اس کی جگہ اس قاف پر سکون لگا دیں اور ہم کہیں خلقنا اللہ، نعوذ باللہ، اس کے معنی ہو جائیں گے ہم نے اللہ کو بنایا، نعوذ باللہ۔ اس لیے عربی زبان میں اعراب کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، ورنہ غلط طریقے سے پڑھنے سے اس کے معنی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر خلقہ فعل ہے، نہ اس کا مفعول بہ ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے، یعنی کہ اللہ نے ہمیں بنایا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کورس میں برکت عطا فرمائے اور مجھے صحیح علم کو آپ تک پہنچانے کی توفیق دے، غلطیوں سے بچائے اور ثابت قدمی کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ یہ علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں انہیں اس چینل تک لے آئے، اور میرے لیے اسے پڑھانا اور آپ سب کے لیے اسے پڑھنا آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔